فاتحہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. چار مصرے مولا عباس کی شان میں. شدت پیاس میں، شدت پیاس میں دریا کا بھرم توڑ دیا. شدت پیاس میں دریا کا بھرم توڑ دیا. شدت پیاس میں دریا کا بھرم توڑ دیا. کیسا غازی تھا کہ طوفان کا رخ موڑ دیا. شدت پیاس میں دریا کا بھرم توڑ دیا. کیسا غازی تھا کہ طوفان کا رخ موڑ دیا. اسے بہتر ہی نہیں کوئی وفا کا پیکر. اسے بہتر ہی نہیں کوئی وفا کا پیکر. نام عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. اسے بہتر ہی نہیں کوئی وفا کا پیکر. نام عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. نام عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. چار میں سے سماعت فرمائیں. زمین حسین کی، زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے. زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے. یا یہ کہوں میں یہ سارا جہاں حسین کا ہے. وہ تیر کھا کے بھی مقتل میں مسکرائے گا. جو 6 مہینے کا ایک بے زباں حسین کا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک مطلب اور 2-3 شعر سماعت فرمائیں. رہتے تھے جس طرح سے علی مصطفیٰ کے ساتھ، علی مصطفیٰ کے ساتھ. رہتے تھے جس طرح سے علی مصطفیٰ کے ساتھ.
عباس ایسے رہتے تھے شاہ ہدا کے ساتھ، شاہ ہدا کے ساتھ، مشک و علم کو دیکھ کے محسوس یہ ہوا، محسوس یہ ہوا، مشک و علم کو دیکھ کے محسوس یہ ہوا، بالی سکینہ رہتی ہے اپنے چچا کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، سانسوں کا جیسے رشتہ جڑا ہے حیات سے، جڑا ہے حیات سے، سانسوں کا جیسے رشتہ جڑا ہے حیات سے، ایسا ہمارا رشتہ ہے فرش عزا کے ساتھ، فرش عزا کے ساتھ، سینے پہ داغ ماتم سرور لیے ہوئے، سرور لیے ہوئے، سینے پہ داغ ماتم سرور لیے ہوئے، تربت میں اپنی جائیں گے خاک شفا کے ساتھ، خاک شفا کے ساتھ، رہتے تھے جی طرح سے علی مصطفیٰ کے ساتھ، علی مصطفیٰ کے ساتھ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صلوات پڑھ دیں التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سیدہ جہاں آرا مرحومہ بنت سید وسیع حیدر مرحوم کے روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھ دیں محمد. انسانی زندگی اگر اس میں تعمیری پہلو نہیں ہے، عام فہم فکر ہے، انسانی زندگی میں اگر تعمیری فکر نہیں ہے تو پھر اس زندگی کا کلی طور سے کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگیاں سب کے پاس ہیں، گزرنے کے لیے جیسے تیسے سب کی زندگی گزر جاتی ہے. جو اول درجے کے لوگ ہیں، متوسط درجے کے لوگ ہیں، نیچے درجے کے لوگ ہیں، زندگیاں سب کی گزر جاتی ہیں. مگر کچھ معاملات ایسے آتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے کچھ لوگ محسوس نہیں کر پاتے. انہی دونوں تین چیزوں کے اوپر باتوں کو رکھ کر کے گفتگو ختم ہی کرنی. زندگی کے اندر تعمیری پہلو لازم ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں. زندگی سب گزارتے ہیں اور گزار لیتے ہیں. کسی کی زندگی مسکرا کے گزرتی ہے، کسی کی زندگی منہ لٹکا کے گزرتی ہے، گزرتی سب کی ہے. مگر یہ مان کے چلیے گا کہ جو ذمہ داری، بہت توجہ، چھوٹے چھوٹے فکروں کے ساتھ، جو ذمہ داری ایک پڑھے لکھے انسان کے اوپر ہے وہ ذمہ داری ایک جاہل کے اوپر نہیں ہے. آدمی کی اپنی پرسنل زندگی ہے اور اپنی پرسنل زندگی جینے کا سب کو برابر سے حق ہے. مگر اس پرسنل زندگی میں بھی کسی کا حق داخل ہے یا نہیں ہے اسے محسوس کرنا ضروری ہوتا ہے. لہذا میں ذرا سا درجوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری ایک پڑھے لکھے انسان کے اوپر ہے وہ ایک جاہل کے اوپر نہیں ہے. جو ذمہ داری ایک امیر کے اوپر ہے وہ ذمہ داری غریب کے اوپر نہیں ہے. جو ذمہ داری ایک دولت مند کے دوش کے اوپر ہے وہ ذمہ داری ایک تنگ دست کے اوپر نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہے، جو دکھ رہا ہے سب میرا ہے. صحیح ہے کہ سب آپ کا ہے، مگر یہ سب میں بھی کچھ کسی کا ہے. یہ ماننا پڑے گا آپ کو. بعض اوقات کچھ لوگ تجربے کی بنیاد کے اوپر کچھ مقولے کہہ جاتے ہیں، تو یہ روا روی میں کہی ہوئی بات نہیں ہوتی، اس کے اندر معنویت پوشیدہ ہوتی ہے. اس کے اندر معنویت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی لائن کا ایک فقرہ ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کسی کو ضرورت سے زیادہ دیتا نہیں اور وقت سے پہلے نہیں دیتا. یہ ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ کیا فلسفہ کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ اگر آ گیا، ضرورت سے زیادہ اگر میرے پاس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں آج بہت زیادہ آیا ہے. آپ کو اس رات بیٹھ کے حساب کرنا پڑے گا کہ دینا کہاں کہاں ہے، پہنچانا کہاں کہاں ہے، میرے اوپر یہ حق کس کا آ کر کے بڑھ گیا. وہاں ذمہ داری بڑھائی گئی ہے. یہ نعمت سے فقط نوازا نہیں کیا ہے، اللہ نے جو تنگ دست ہیں ان تک پہنچانے کے لیے آپ کی ذمہ داری میں اضافہ کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو ذمہ داری بڑھی ہے، اور اس ذمہ داری کو آپ کو ہلکا کرنا پڑے گا، اسے ادا کرنا پڑے گا. امیر غریب کی بات ہو، دولت مند اور تنگ دست کی بات ہو، عالم اور جاہل کی بات ہو، فرق ہے اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. اور جس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اسے ادا کرنا ہے، اور کرنے کے لیے یہی ایک زندگی ہے. ذمہ داری سے سبکدوشی کے لیے یہی ایک ذمہ داری، ایک زندگی ہے کہ جس میں ہم اپنے ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ یہ جانیے کہ مرنے کے بعد آپ کی بھی ذمہ داری دوسروں کے کندھے کے اوپر منتقل ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو اسی زندگی میں، اسی زندہ زندگی میں، اسی موجودہ زندگی میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ اگر زیادہ ہے تو دینا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے تو بانٹنا ہے، اگر کوئی مستحق ہے تو اس تک جانا ہے. دو چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں. تاریخ اسلام میں جو سب سے سخی دروازہ پایا گیا وہ آل محمد علیہ السلام کا. سب سے سخی دروازہ آل محمد علیہ السلام کا. مگر یہ جان لیجئے کہ آل محمد علیہ السلام نے اپنے دروازے پہ کبھی بھیڑ نہیں اکٹھا کیا. یہ بھی سچائی ہے. اپنے دروازے پر بھیڑ اکٹھا نہیں کیا. اور جو لوگ دروازے پہ دکھے ہیں، بہت توجہ، جو لوگ آل محمد کے دروازے پہ نظر آئے ہیں اس میں زمین والے کم ہیں، آسمان والے زیادہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. زمین والے کم ہیں، آسمان والے زیادہ ہیں اگر دکھائی دیے ہیں تو. مگر طریقہ یہ رہا کہ آل محمد علیہ السلام نے رات کے تاریکی کا خیال کیا. بند بوریے میں روٹی کو بھرا ہے اور بہت خاموشی کے ساتھ
ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، کوئی چاہنے والا نہیں تھا کہ بوریا اپنے کندھے پر لے لے۔ مولا ایک کو آواز دیتے 10 آتے ساتھ میں، مگر مولا نے تاریکی کا خیال کرتے ہوئے بوریے کو اپنے کندھے پر لیا، اور وہ دروازے نشاندہ تھے کہاں کہاں کون کون ہے، اور لے جا کے مولا نے خود پہنچایا امام سید الساجدین امام علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ کیا رہا؟ بلا کے نہیں دیا، لے جا کر کے پہنچایا دیہڑی تک، دروازے تک۔ اور یہاں شمیم تراوی بیٹھے ہیں، کوئی آئے گا ہمارے گھر پر تو ہم مدد کریں گے، کوئی آ کے مانگے گا تو ہم دیں گے، اما مزاج کسی اور کا رکھتے ہیں اور وابستگی آل محمد سے رکھتے ہیں۔ وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے وابستہ ہے طرز زندگی اس کی طرف، ورنہ زبان کسی کی طرف ہے، فکر کسی کی طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ نہیں، آل محمد علیہ السلام نے مدد کا طریقہ فقروں میں نہیں بیان کیا، حدیثوں میں نقل نہیں کیا، آل محمد علیہ السلام نے اسے کر کے دکھایا ہے، کہ کیسے کرنا ہے۔ آل محمد علیہ السلام درخواست نہیں مانگتے تھے، اور حد تو جب ہو گئی کہ جب رات کے تاریکی میں بانٹنے والا امیر کائنات بانٹتا ہوا غریبی کو روٹی وہاں تک پہنچا جس صف میں مولا کا خود قاتل بھی بیٹھا ہوا ہے۔ خود قاتل بھی، ہم کو نہیں معلوم کہ اس میں ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، مولا کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ قاتل بھی بیٹھا ہے اسی جماعت میں، اسی صف میں، اور اس کے حصے کی بھی روٹی وہاں رکھتے ہیں مولا۔ رکھ دی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھا مولا روزانہ 1 روٹی دیتے تھے، ایک آج روٹی اضافہ کر دیا آپ نے؟ کہاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پشت کے اوپر تمہارا لگتا ہے کوئی مہمان بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے کیا انداز ہے! اگر یہاں ہم کھڑے ہو جائیں تو 7 شجرہ اس کا پردہ اٹھا دیں گے اس کا۔ لگتا ہے کہ تمہارا کوئی مہمان بیٹھا ہے، تو یہ روٹی اس مہمان کا حق ہے۔ دیا اور آگے بڑھ گئے۔ پتہ ہے کہ قاتل ہے، پتہ ہے کہ اپنے پیٹ اور سینے کے نیچے تلوار چھپا کے لیٹا ہے، سو رہا ہے یا سونے کی مکاری کر رہا ہے، سب پتہ ہے مولا، مگر مسجد میں ٹھوکر مار کے اٹھایا، اٹھ اٹھ۔ تاریخ کا فقرہ دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ اٹھ، جس وقت کا تجھے انتظار تھا، جس وقت کا تجھے انتظار تھا وہ وقت آ گیا۔ اب وہ ابن ملجم آ کر کے مسجد میں جو سویا ہوا ہے یا مکاری کر رہا ہے، آپ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں کہ اسے نماز کے وقت کا انتظار ہے یا ضربت لگانے کا انتظار ہے۔ جس وقت کا تجھے انتظار تھا وہ وقت آ گیا ہے۔ تو جو اپنے قاتل کو روٹی بھی کھلاتا ہے اور مسجد میں بیدار بھی کرتا ہے، اسے علی کہتے ہیں، اور ہم سب علی کے شیدا ہیں، علی کے دوستدار ہیں، نام علی پہ جیتے بھی ہیں، نام علی پہ مرتے بھی ہیں۔ ہم سے بڑھیا کوئی علی کو چاہنے والا ہے کیا؟ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
اس چاہنے اور اطاعت میں متنبی کا غزل کا ایک شعر ہے، دماغ سے نکل رہا ہے عربی میں. اس شعر میں وہ آخری کا جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے غزل کا کہ اطاعت گزار کیسا ہوتا ہے یا محب کو چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ مطیع، میم تے عین یہ الف، مطیع، جسے ہم چاہ رہے ہیں اس کے چاہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم چاہیں نہیں بلکہ اس کے پیروکار بن جائیں. کیفیت یہ ہوتی ہے، اگر غزل کی دنیا میں آ کر کے دیکھیں گے تو محبوب جس رخ کا جاتا ہے نظر ادھر جاتی ہے، محبوب جدھر گزرتا ہے فکر ادھر گزرتی ہے، محبوب کا جہاں مسکن ہوتا ہے ہماری جان وہاں بستی ہے. یہ سارے رخ ہیں محبوب کے حق میں. ہمارا محبوب کون ہے؟ ہمارا معشوق کون ہے؟ ہم کسے چاہتے ہیں؟ جسے چاہتے ہیں اس کا نام علی ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام حسین ہے. ہم جس کے عاشق ہیں اس کا نام پنجتن پاک ہے. تو پنجتن پاک نام ہے تو ہم مطیع کیوں نہیں بنتے؟ ہم اس عشق کا حق ادا نہیں کرتے جو حق ادا کرنا چاہیے. ہم فرما بردار بن نہیں پاتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ عاشق ہیں، کہتے ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں. نہیں، جو ماننے والا ہوتا ہے نا تو اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس کی مرضی پہ چلتا ہے، اس کے خواہش کے اوپر چلتا ہے، اس کے اشاروں پر چلتا ہے. تو جو اپنے محبوب کے اشاروں پہ چلے اسے عاشق کہتے ہیں. اور عزیزو، یہ دنیا کی عاشقی نہیں، آل محمد کی عاشقی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آنی چاہیے. اے صلوات پڑھ دے محمد، زیادہ نظر آنی چاہیے. اور یہ صرف تقریروں کی بات نہیں ہے، یہ کتابوں کے نظریات نہیں ہیں، یہ علماء کے افکار نہیں ہیں، یہ عمل ہے. اور اس کی سچائی دیکھنی ہے، سچائی پڑھنی ہے تو کتاب کربلا پڑھنی پڑے گی. سنتے تو بہت ہیں، روزانہ مجلسیں ہوتی رہتی، کتاب کربلا سناٹے میں پڑھنی پڑے گی کہ وہ مطیع کا حقدار حق کیسے ادا ہوتا ہے. اور اس کی متعدد مثالیں ہیں کربلا میں کہ چاہنے والوں نے اپنے محبوب کے نقش قدم پر اپنی زندگی کیسے نثار کر دی. امام وقت کی اجازت حاصل ہے. چراغ گل ہو چکا ہے، ذریعہ اور بہانہ بھی بتا دیا ہے. ہمارے خانوادے کے کسی بچے کا ہاتھ تھام لو، لے کے نکل جاؤ. کوئی پوچھ لے گا تو کہہ دینا کہ اہل بیت کے خانوادے کے بچے کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا نہیں. یہ گنجائش رکھی مولا، چلے جاؤ، اجازت ہے، وقت ہے. یہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور جب معاملہ آیا اپنے تاثرات کو رکھنے کے لیے تو جناب زہرقین نے کون سی بات رکھی، حبیب ابن مظاہر نے کون سی بات رکھی، جناب عباس نے کون سی بات رکھی. ان خطبوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کے بعد یہ زندگی کیا معنی ہے؟ آپ کے بعد اس زندگی کے اوپر لعنت ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. آپ جو سنتے رہتے ہیں کہ کسی چاہنے والے نے اپنا پہلو بھی نہیں بدلا، پہلو بھی نہیں بدلا، ایسے نہیں ہوتا. وہ
مطیع کے دائرے میں آتا ہے، محبوب کے اشارے پر زندگی چلتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک سچائی مجھے بتا دیں آپ کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، ماحول بگڑتا ہے، جان پر آن پڑتی ہے، تو ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ جان پر آن پڑتی ہے تو ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کوشش پہلے مرحلے میں یہ رہتی ہے کہ ہمارے سر کا سرتاج ہمارے پاس رہے۔ پہلی کوشش، سر کا سرتاج ہمارے پاس رہے، دور نہیں جانے دینا چاہتی۔ اور اگر سر کا سرتاج چلا گیا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گود میں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ میری دولت ہے، یہ میری کمائی ہے، اسے اپنے سے آگے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ یہی مزاج ہے، یہی طریقہ ہے آج کا بھی۔ مگر کربلا میں شوہر کے لاش کی گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بدن کی گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے مولا کے سامنے، اور شہزادی زینب کی کنیز گھر میں خیمے میں بیٹھ کر کے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے سر پر امامہ باندھ رہی ہے۔ کاہے لیے امامہ باندھ رہی ہے؟ یہ کیوں قبا پہنا رہی ہے؟ یہ کمر میں یہ بڑی سی تلوار لا کر کے کیوں ڈال دی گئی؟ اس ماں سے پوچھئے جو کربلا میں اپنے بیٹے کو اپنے آقا کے اوپر نثار ہونے کے لیے مقتل میں بھیج رہی تھی۔ لیکن یہ عام عورت نہیں ہے، یہ مولا کے چاہنے والی ہے، جناب زینب کی کنیز ہے۔ اور یہی کے اوپر آ کر کے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اور مولا کی مظلومیت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی لاش سامنے ہے، آنکھیں بھری ہوئی ہیں مولا کی، چاہنے والے ارد گرد کھڑے ہیں۔ اسی درمیان اصحاب کے خیمے کا ایک پردہ اٹھتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے باہر نکلتا ہے، بالکل مجاہد بن کر، بالکل مجاہد بن کر، اور دشمنوں کی جانب نکلا چلا جا رہا ہے۔ مولا کی نظر پڑ گئی، دیکھو یہ اصحاب کے خیمے سے کون بچہ ہے جو میدان کی طرف جا رہا ہے، اسے روکو۔ ساتھی دوڑے، اس بچے کو لے کے آئے، پوچھا میرے لال کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مولا آپ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ یہ لڑنے کا حوصلہ دیا کس نے؟ باپ مر چکا ہے، بیوہ ماں خیمے میں ہے، یہ حوصلہ دیا کس نے؟ ماں نے۔ آپ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ کیا میرے لال تم کس کے نور نظر؟ سر جھک گیا، آواز نکلی، آقا جس کی میت آپ کی نظروں میں ہے، کلیجے سے لگا لیا، میرے مسلم کی نشانی ہو، میرے لال تم خیمے میں چلے جاؤ، تیرے بابا کی قربانی کافی ہے، تیرا چہرہ دیکھ کر کم سے کم تیری بیوہ ماں اپنی باقی زندگی تو گزار سکتی ہے۔ اب جب باپ کا نام آیا تھا تو بچے کی گردن جھک گئی تھی، اور جب گھر خیمے میں واپس جانے کی بات آئی تو ایک مرتبہ بچے نے سر کو ذرا سا بلند کیا، اور بلند کر کے مولا سے کیا کہتا ہے، یہ اتنی دیر میں کیا ماں نے گھول کے پلا دیا؟ بچہ کہتا ہے مولا ہم خیمے میں کیسے واپس چلے جائیں، میری ماں ہی نے تو مجھے تیار کر کے مقتل میں بھیجا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ در خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک آواز وہاں سے نکلتی ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، مولا ایک بیوہ کیا ہدیہ ہے، مولا اسے قبول کر لیجئے، میرے شوہر سرخرو ہو گئے جامِ شہادت پی کر، مولا علی نجات دیں گے، رسول خدا مغفرت کریں گے، اگر میرے ہدیے کو قبول کر لیا تو میں بی بی فاطمہ کے روبرو کھڑی ہونے کے لائق بن سکتی۔ فَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ
اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مجلس کا ثواب، ان سوروں کا ثواب مرحومہ سیدہ جہاں آرا مرحومہ بنت سید وسیع حیدر مرحوم کے روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔